الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد کچھ ان گناہوں کا بیان چل رہا ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے یہاں تک کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے والے بھی ان کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے اس میں مبتلا ہیں اور اس طرح مبتلا ہیں کہ کبھی ان کے برے ہونے کا گناہ ہونے کا خیال بھی نہیں آتا، کرتے رہتے ہیں اور برا بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے، اعوذ باللہ العلی۔ تو اس میں غیبت کی بات ہوئی اور پھر بدگمانی، کسی کے بارے میں برا گمان کر کے اس پر یقین کر بیٹھنا بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے، یا اس کے خلاف کوئی اقدام کر بیٹھنا، یہ ناجائز۔ ایک تیسری چیز جس کا حضرت والا نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے اور وہ بھی قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ ہے تجسس، ولا تجسسوا، بدگمانی نہ کرو کسی مسلمان کے خلاف اور تجسس میں نہ پڑو، یعنی اس کے حالات معلوم کرنے کی فکر میں نہ پڑو، یہ نہ دیکھو کہ ٹوہ میں لگے رہنا، دوسرے کے ٹوہ میں لگ جانا کہ یہ کیا کرتا ہے، کیسا رہتا ہے، کیا اس کے حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ یہ تجسس بھی نبی قرآن کریم نے صریح لفظوں میں منع کیا، لا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کے خفیہ حالات کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ تجسس کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ بچائے گناہ ہے، براہ راست گناہ ہے۔ بدگمانی کے بارے میں تو میں نے عرض کیا کہ اگر دل میں خیال آ گیا بے اختیار اور اس کی بنیاد پر کوئی اقدام نہیں کیا، دل میں پکا یقین بھی نہیں رکھا، تو معاف ہے، اس پر گناہ نہیں۔ لیکن تجسس تو ہوتا ہی اختیار سے، دوسرے کے حالات کو جو ہمیں معلوم نہیں ہے، معلوم کرنے کے لیے اس کے
کنسوئے لے رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، ان کے نجی حالات کے اندر، نجی زندگی کے اندر داخل ہو کر معلومات کرنے کی فکر کر رہے ہیں. یہ سب تجسس ہے جو براہ راست منع ہے. لا تجسس. قرآن کریم نے تو ایک ہی لفظ استعمال کیا، لا تجسس، لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام عطا فرمائے باہمی معاشرت کے، تو اس میں فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا تجسسوا. وہاں دو لفظ استعمال کیے، لا تحسسوا ولا تجسسوا. دونوں میں بھی فرق ہے، تحسس میں اور تجسس میں. تحسس ہا سے ہے اور تجسس جیم سے ہے، دونوں میں فرق ہے. تجسس کے معنی تو یہ ہے کہ آپ کسی کے حالات کی تفتیش میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے خود اسی سے پوچھ رہے ہوں، اسی سے معلومات کر رہے ہوں، یا اس کے ملنے جلنے والوں سے معلومات کر رہے ہوں، یا اس کے گھر کے حالات میں گھر والوں سے معلومات کر رہے ہوں، یا اس کے گھر میں داخل ہو کے دیکھنا چاہتے ہوں. اور تحسس یہ ہے کہ دوسرے کی بات چوری چھپے سننا. وہ سنانے نہیں چاہ رہا آپ کو، لیکن آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس سے اس کی باتیں ہمارے کان میں پڑ جائیں. باتیں کان میں پڑیں، سن لیں، تو پھر ہم پتہ چل جائے، اس کی کوئی خرابی معلوم ہو جائے، کچھ عیب پتہ چل جائے. تو عیب پتہ چل جائے تو پھر غیبت کریں اس کی، یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں، لوگوں کو بتائیں. چوری چھپے کسی کی بات سننا، یا چوری چھپے کسی کے خلوت میں جھانکنا. ایک آدمی بیچارہ تنہائی میں اپنا بیٹھا ہے آرام سے، آپ اس کے گھر میں جھانک کے دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہے. یہ تحسس جو حرام ہے. تو تحسس جو ہے وہ چوری چھپے کسی کی بات سننا، چوری چھپے کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی خلوت میں در انداز ہونا، چوری چھپے. اور تجسس میں ضروری چوری چھپے ہو، چوری چھپے ہو یا ظاہری ہو. یہ تجسس ہے. اور بھائی اگر یہ بدنیتی سے ہو، یعنی اس تجسس کا یا تحسس کا مقصد یہ ہو کہ اس کی کوئی برائی میرے علم میں آ جائے، اس کا کوئی عیب مجھے پتہ چل جائے. اب جب عیب پتہ چل جائے گا تو میں اس کو استعمال کروں گا. کائے میں کروں گا؟ غیبت میں کروں گا. لوگوں کو سے کیسا کروں گا، اجی بھائی مجھے سب پتہ ہے وہ کیسا ہے آدمی اندر سے مجھے سب دیکھا ہوا ہے. تو اس کی غیبت ہوگی، یا اس کا کم از کم ایک خزانہ محفوظ رہے گا معلومات کا، کہ یہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہے، بوقت ضرورت کام لے لیں گے اس کو، جب ضرورت پیش آئے گی تو اس کا کچا چٹا لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، یا جو بھی اس کی بدخواہی کے لیے استعمال کرنا، اللہ بچائے. یہ تو بدنیتی ہے، بدنیتی کے ساتھ تجسس ہے جو بالکل حرام ہے. جیسے غیبت حرام، اسی طرح غیبت کا یہ راستہ ہے تجسس. تجسس کر کے تو عیب پتہ چلے گا، پھر اس کو ظاہر کریں گے. اس کے جس طرح وہ حرام، تو اس کا مقدمہ جو ہے، اس کی جو تمہید ہے، اس کے جو راستہ بنانے والی چیز ہے، وہ بھی حرام ہے، جبکہ خاص طور پر مقصود یہ ہو. اب بعض اوقات تجسس ہوتا ہے، کوئی بدخواہی مقصود نہیں ہوتی کہ بھئی اس کا کوئی عیب پتہ چل جائے تو ہم اس کو رسوا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے.
لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ لوگوں کے سے حالات معلوم کرنے کی فکر ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا تو دوسرے سے کہ حالات معلوم کرنے سے، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ بدخواہی پیش نظر نہیں ہوتی. مثلا یہ بیماری عام ہے کہ ایک آدمی کے ذاتی نجی حالات پوچھنا، بھائی تمہاری آمدنی کتنی ہے؟ اب آمدنی سے تمہارا کیا سروکار بھائی؟ اس کی آمدنی کتنی بھی ہو، تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیا مقصد ہے پوچھنے کا؟ کچھ نہیں، بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ معلومات کرو. اگر اس نے کوئی گول مول جواب دے دیا بیچارے نے تو اس کی مزید تحقیق کہ بتاؤ کیسے ہوتی ہے، کس طرح حاصل ہوتی ہے، وہاں سے کیا ملتا ہے، وہاں سے کیا ملتا ہے، وہاں سے کیا ملتا ہے. بھائی تمہیں کیا مصیبت ہے اس تحقیق میں پڑھنے کی؟ دوسرے کیا؟ اپنی دیکھو تمہاری آمدنی کیا ہے، اس کو کس طرح خرچ کرو، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اس کی فکر کرو. دوسرے کی آمدنی سے کیا لینا دینا تمہیں؟ وہ ایک لطیفہ کوئی صاحب سنا رہے تھے کہ ایک پیر صاحب تھے تو ان کے پاس ایک مرید بیٹھا ہوا تھا. تو کسی مرید نے دیکھا کہ کوئی آدمی ایک تھال لے کے آ رہا ہے، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں. تو مرید صاحب جو تھے انہوں نے پیر سے کہا کہ حضرت دیکھو وہ کھانا لے کے آ رہا ہے تھال میں. تو پیر صاحب نے کہا مجھے کیا، کھانا لا رہا ہے تو مجھے کیا، میں نے کیا کرا؟ تو پیر صاحب نے کہا، مرید صاحب نے کہا کہ جی وہ آپ ہی کے لیے لا رہا ہے کھانا. آپ نے کہا تجھے کیا؟ اگر میرے لیے لا رہا ہے تو تجھے کیا پڑی ہے؟ تو وہ اس فضول بات میں تحقیق میں کہ بھائی دوسرے کی آمدنی کیا ہے، دوسرے کے پاس کہاں سے کیا آ رہا ہے، اس فعل میں پڑھنا جو ہے یہ اگر بدخواہی بھی مقصود نہ ہو بالفرض تب بھی لا یعنی امر ہے، بیکار ہے. حضرت میں نے کسی جگہ حضرت کے ملفوظ میں پڑھا تھا، حضرت نے فرمایا کہ یہ جملہ جو تم نے کسی سے کہا کہ بھائی تمہاری آمدنی کیا ہے، بلا ضرورت، بعض مرتبہ تو ضرورت ہو جاتی ہے معلوم کرنے کی، وہ الگ بات ہے. جیسے اب آدمی کو کسی کو زکوٰۃ دینی ہے تو اس کو پتہ چلنا چاہیے صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے، اس قسم کی ضرورت ہو. لیکن بلا ضرورت جس تم نے یہ کہہ دیا کسی سے کہ تمہاری آمدنی کتنی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس ایک بے فائدہ جملے کا کتنا بڑا فساد ہے جو تمہاری زندگی میں داخل ہو. اگر بدخواہی بھی پیش نظر نہ ہو، غیبت کرنا ہی بھی مقصود نہ ہو، لیکن لا یعنی بے فائدہ تو ہے نا. اور پھر اس میں اندیشہ یہ بھی ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پسند کرتے بتانا اپنی آمدنی. اچھے خاصے نیک لوگ بھی پسند نہیں کرتے. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ سنا. حضرت میاں صاحب حضرت سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ، مادرزاد ولی اور اللہ والے، تو ان کا میں نے مقولہ سنا. وہ فرمایا کرتے دیکھو بھائی دو چیزیں چھپانی چاہیے،
ایک امتی آمدنی کتنی ہے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے. اور ایک صبر، جب کبھی صبر کرنا ہو تو صبر کو بھی چھپانا چاہیے. یہ ان کا ایک مذاق تھا. اللہ جانے کیا مسائل پیش نظر تھی، لیکن بہرحال تو اگر کوئی چھپانا چاہتا ہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہا، وہ حلال آمدنی ہے اور وہ نئی لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے میرے کتنی آمدنی، اس کو حق ہے یہ بات کا. اب آپ نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی تیری آمدنی کتنی ہے، اب دو حال سے خالی نہیں. اگر نہ بتائے یا غلط بتائے تو جھوٹ ہو جائے، اور اگر بتائے تو اپنی طبیعت کے خلاف پر مجبور کر دیا آپ نے. اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، آپ نے زبردستی مجبور کر دیا. تو کسی بھی شخص کو اس کی طبیعت کے خلاف کسی بات پر مجبور کر دینا یہ بھی تو ناجائز ہے. یہ اس کو تکلیف پہنچائی آپ، حالانکہ آپ کو نہ لینا نہ دے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ضرورت کیا تھی آپ کو، کیا بھی معلومات کریں. تو اگر بدخواہی ہے تب بھی حرام، اور اس کے بعد اور سلسلہ نکل پڑتا ہے بہت سے گناہوں کا، غیبت وغیرہ کا. اور اگر بدخواہی نہیں تو کم از کم لا یعنی کام ضرور، بے فائدہ. اور اس بے فائدہ کے اندر بھی اگر اس کو تکلیف پہنچ گئی، اس کے طبیعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے طبیعت پر بوجھ ہوا، تو کچھ بعید نہیں کہ وہ ایذائے مسلم کا گناہ آپ کے اوپر لازم ہو جائے. اللہ بچائے. اور دوسرے کے رازوں اور دوسرے کی خفیہ باتوں کی تحقیق کر کے اس کی معلومات حاصل کرنا، جس کو وہ نہیں چاہتا کہ آپ پر ظاہر ہو، لیکن آپ اس کو بڑا کمال سمجھتے. اچھا بھائی ہم اسے چھپا رہے تھے، ہمیں سب پتہ چل گیا. یہ بڑا کمال ہے کہ آپ کو ہم سے چھپا رہے تھے، ہمیں سب پتہ چل گیا. یہ کمال کا اظہار بھی ہے. یہ کسی کے راز کو فاش کرنا، یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نمیمہ میں داخل ہے. چغل خوری جس کو کہتے ہیں نا نمیمہ، اس کے گناہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کا راز کو فاش کر دیا، چھپانا چاہ رہا ہے، آپ نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا. اب ذرا یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ کس طرح ہم جی رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ سب ان بلاؤں میں ہم مبتلا ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہیں تو خدا کے لیے سے نکلنے کی فکر کریں. تو تجسس حرام ہے، بدخواہی کی وجہ سے ہو بالکل حرام، دوسرے کا راز فاش کرنے کے لیے ہو تو حرام، دوسرے کی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف اس کے اوپر اس کو کسی کی بات پر مجبور کرنے کی شکل میں ہو تو حرام. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم لا یعنی کام ہے، بے فائدہ کام ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اچھے مسلمان ہونے کے لیے کا یہ ضروری حصہ ہے کہ آدمی لا یعنی فضول، بیکار، بے فائدہ کاموں میں مشغول نہ ہو، اس کو چھوڑ دو. ہاں تجسس بعض جگہ پر جائز بھی ہے اور اس پر نصیب کہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ انسان کی فرائض میں داخل ہو جاتا ہے. ایک حاکم ہے،
اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے، اس کو پتہ لگانا ہے کہ کہاں کوئی جرم کرنے والا جرم کر رہا ہے، کہیں معاشرے کے اندر فساد تو نہیں پھیلا رہا. اس کے لیے اگر اس کو تجسس کرنا پڑے مجرموں کا تو جائز ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے بارے میں بھی روایتیں متضاد ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ تجسس کے ڈر سے مجرموں کی بھی تحقیق تفتیش نہیں کرتے، اور اس میں واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ گشت لگا رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں. تو گشت کے دوران کسی ایک گھر میں آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اندر لوگ جو ہیں وہ شراب پی رہے ہیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اب اس گھر تو زمانے میں اور سے چھوٹے موٹی دیواریں ہوتی تھی، دیوار پھاند کے اندر چلے اور رنگے ہاتھوں کو پکڑا. یہ کیا کر رہے ہو؟ شراب پی رہے ہو. تو شراب پینے والا بھی بڑا فقیہ تھا. اس نے کہا کہ حضرت میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں شراب پینے کا، آپ نے 3 گناہ کیے. امیر المومنین آپ نے، میں تو ایک گناہ کر رہا ہوں شراب پینے کا، آپ نے 3 گناہوں کا ارتکاب کیا. پہلا گناہ تو یہ کہ آپ نے میرے بارے میں بدگمانی کی. بدگمانی کر کے ہی تو آپ شروع میں بدگمانی کی کہ اندر کوئی گناہ ہو رہا ہوگا، یہ بدگمانی دل میں لایا آپ پہلے. پھر تجسس کیا، آوازیں سنی میری، دوسرا گناہ کیا تجسس کا. پھر دیوار پھاند کے داخل ہوئے میرے گھر میں بغیر اجازت کے، تو تیسرا گناہ کیا. میں تو ایک ہی گناہ کر رہا ہوں، آپ 3 گناہ کر رہے ہیں. تو شروع میں حضرت فاروق اعظم جنوب چکرا گئے تھے جو اس کے کہنے، اور اس کے نتیجے میں روایت میں آتا ہے کہ چھوڑ کے چلے آئے. میرے توجہ اس بات کی طرف ہوئی کہ واقعی بات تو ہے، گناہ کیے میں نے، یہ تجسس کیا اور میں داخل ہو گیا، پھاند گیا. سزا بھی دی ہوگی اس کو، لیکن خود کو اپنے عمل کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا. یہ مقام ہے صحابہ کرام کی خشیت کا کہ ایک مجرم بھی ارتکاب جرم کے وقت بھی ان کے توجہ دلا رہا ہے کہ آپ کے یہ گناہ سزا ہوئے ہیں، تو اس کا گناہ تو بھول بیٹھے، اپنی فکر پڑ گئی. اپنی فکر پڑ گئی کہ کہیں واقعی میں مجھ سے مواخذہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت نہ ہو جائے کہ میں نے اتنے گناہوں کا ارتکاب کیا. یہ پہلا قصہ تھا شروع کا. تو اس وقت معلوم، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم نے پھر یہ تجسس کرنا اور لوگوں کے حالات کی تحقیق کرنا چھوڑ دیا تھا شروع میں. لیکن بعد میں پھر روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے شروع کر دیا، اور بظاہر اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں تو الفاظ قرآنی عام تھے، لا تجسسوا ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اس میں قرآن کریم کے الفاظ میں واضح طور پر منع کیا گیا تھا بدگمانی سے بھی، تجسس سے بھی. اس لیے فاروق اعظم نے شروع میں اس کو ظاہر پر محمول کیا. لیکن بعد میں شاید چونکہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورے کا معمول تھا، شاید مشورہ بھی ہوا ہوگا حضرت صحابہ کرام سے. تو اس کے نتیجے میں فاروق اعظم نے پھر یہ سوچا کہ اگر اس طرح تجسس منع ہونے لگا حاکم کے لیے بھی کہ وہ مجرم کی بھی تفتیش نہ کرے، مجرم کی بھی جاسوسی نہ کرے، تو اہل فساد جو ہیں وہ تو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیں گے اور لوگوں کو ان کے جان مال آبرو کی محفوظ نہیں رہے گی. لہذا ایک حاکم کے لیے تو تجسس ضروری ہے اور جائز ہی نہیں، ضروری ہے. پھر فاروق اعظم نے عمل شروع کر دیا. پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھروں میں رات کو گشت کیا کرتے تھے.
اور جہاں کہیں آواز آتی کچھ محسوس ہوتا تو خود اندر داخل ہو جاتے تھے، پکڑتے بھی تھے اور سزا بھی دیا کرتے تھے۔ یہ بعد میں ہوا، کیونکہ بعد میں بات واضح ہوئی کہ تجسس جو ہے یہ جب بدخواہی کے لیے ہو تو ناجائز ہے، غیبت کے لیے ہو تو ناجائز ہے، لا یعنی ہو، بے فائدہ ہو تو ناجائز ہے، لیکن جب وہ امت کو کسی فساد سے بچانا مقصود ہو تو پھر جائز ہے۔ ایسی جاسوسی بھی جائز، دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کے حالات کو معلوم کرنا، اگر جنگ ہے، اب جنگ میں تجسس نہ کرے آدمی تو مارا ہی جائے، تو اس لیے جنگ کے اندر جاسوس بھیجنا جائز ہے۔ اسی طرح حاکم کے لیے، اور جو حکم حاکم کا ہے، حکمران کا ہے، وہی حکم کسی خاندان کے ذمہ دار کا بھی، کسی ادارے کے ذمہ دار کا بھی ہے، کسی ادارے کے بھی ذمہ دار کو کبھی وہی حکم ہے۔ جیسے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک حاکم ہے اپنے حلقہ اثر میں۔ اگر ایک آدمی کے بیوی بچے ہیں تو ان بیوی بچوں کے اوپر اس کی حیثیت ایک حکمران کسی ہے، حاکم کسی ہے، ان کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، ان کو غلط راستے سے بچانا، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لہذا اپنے زیر اثر اور اپنے ماتحتوں کے حالات کی اگر تحقیق کرے اس غرض سے کہ یہ خراب نہ ہو، غلط راستے پر نہ پڑے، یا جس ادارے کی مجھ پر ذمہ داری ہے اس ادارے میں کوئی بگاڑ اور فساد پیدا نہ ہو، اس غرض سے تجسس اس کے لیے بھی جائے۔ تو ہر چیز کی حدود رکھی ہیں شریعت نے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ یہ حدیں کیا ہیں؟ ہر چیز کی حد ہے۔ ایک چیز ایک حد تک جا کر باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، کرے گا ثواب ملے گا، اس سے آگے بڑھ جائے گی گناہ ہو جائے گا، اس سے آگے بڑھ جائے گی ناجائز ہو جائے گی۔ ہر چیز میں ہے یہ بات، یہاں تک کہ نمازوں میں بھی ہے۔ نماز اتنا بڑا عمل ہے لیکن ایک حد تک ہے ثواب، ایک حد سے بڑھ جائے، ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے لگے آدمی، گناہ ہو گیا، کیونکہ حد سے تجاوز کر گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ساری رات کھڑے رہتے تھے، نماز میں سوتے ہی نہیں تھے، حد سے تجاوز ہو گیا، تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو، ایسا نہیں کرو۔ ہر چیز کی حد ہے۔ تو اسی طرح اسے تجسس، بدگمانی اور غیبت، ان سب چیزوں کی حدود ہیں، کس حد تک جا کر یہ، کس حد تک جو جواز ہے، کس حد سے آگے بڑھ جائے تو گناہ ہے اور ناجائز ہے، یہ حدود ہیں۔ ان حدود کو پہچاننا یہ ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں۔ یہ جو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایسی لیے ہوتی ہے کہ وہ حدود کا تعین کر کے بتاتا ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے تمہارے لیے، اس سے آگے ٹھیک نہیں۔ ابھی آپ جتنی دیکھ رہے ہیں آپ چیزیں، ہر غیبت کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ فلاں صورت میں غیبت جائز ہے، فلاں صورت میں منع ہے، بدگمانی میں بھی فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز منع ہے، یہاں تجسس میں بھی فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز منع ہے۔ کہنے کو قاعدے تو بیان کر دیے، لیکن جب عملی زندگی میں ان قاعدوں کو منطبق کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت
فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا نہ جائز، یہ کروں یا نہ کروں۔ ایسے ہی موقع پر شیخ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل پیری مریدی اس کام کے لیے، اصل پیری مریدی اس کام کے لیے تھی کہ یہ حدود اللہ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ تصوف کا طریقہ ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے کہ شریعت نام ہے حدود کا، نہیں معاف کیجیے گا، شریعت نام ہے حقوق کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ شریعت ہے۔ حقوق جو ہے، تمام تر حقوق جو ہے وہ شریعت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، اللہ کے بندوں کا حق کیا ہے۔ اس حقوق کا تعین کرنے والی چیز کون ہے؟ شریعت۔ ان حقوق کو کن حدود میں استعمال کیا جائے یہ بیان کرنے والی چیز ہے سنت۔ شریعت نے بتایا کہ فلاں فلاں حقوق واجب ہیں تمہارے لیے، کن حدود میں ان کو ادا کرو وہ بتاتی ہے سنت۔ تو حدود حقوق تمام تر شریعت، حدود تمام تر سنت۔ پھر ان حدود کا تحفظ کیسے کیا جائے، حفظ حدود، وہ تمام تر طریقہ۔ تو حقوق شریعت، حدود سنت، اور حفظ حدود نام ہے طریقت کا، یہ تصوف۔ ان کی حفاظت کس طرح کی جائے، کس جگہ پر جا کر آدمی رک جائے۔ اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان وقافا عند حدود اللہ، اللہ کے حدود کے آگے جا کر ٹھہر جانے والے تھے۔ جہاں بھی کسی نے کسی ان کے عیب کی طرف متوجہ کر دیا، وہیں خام رک گئے۔ ایک بڑھیا کھڑے ہو کے کہہ دیتی ہے کہ عمر اے ابن خطاب، اگر تو غلط راستے پہ چلے گا، اگر تو صحیح راستے پہ چلے گا تیری اطاعت کریں گے، اگر تو غلط راستے پہ چلے گا تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ شکر ہے آپ کا کہ میری امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو میری اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو کان وقافا عند حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کے آگے رک جانے والے ہیں، جہاں کسی نے متنبہ کر دیا رک گئے۔ تو یہ حفظ حدود جو ہے یہ ہے تصوف۔ پتہ نہیں تصوف نام رکھ لیا، کچھ چلے وہ کیا نام ہے، کچھ محض وظیفوں کا، وظیفے کھوٹ لیے صوفی ہو گئے، اور جو ہے کچھ کشف و کرامات کا، کچھ خوابوں کا، اس کا نام تصوف ہو گیا۔ تصوف تو یہ تھا کہ آدمی کی اپنی زندگی کے اندر ترازو لگانے کا ہنر سیکھے، کتنا کون سا عمل کس درجے میں کس حد تک کرنا ہے، کس جگہ پہ جا کے رک جانا ہے، یہ حفظ حدود۔ تو یہ سب جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ وہی غیبت کی یہ صورت جائز، یہ صورت ناجائز، بدگمانی کی یہ جائز یہ ناجائز، تجسس کی یہ جائز یہ ناجائز، سب قاعدے ہیں، یہ حدود ہیں جو شریعت و سنت بیان کر رہی ہے۔ لیکن اس کو کس طرح استعمال کیا جائے، کس طرح استعمال کیا جائے، تو یہ بغیر عام طور سے عادتاً کسی شیخ کی صحبت میں رگڑے کھائے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو پامال جب تک نہ کرے کسی شیخ کے پاس جا کر، اس طرح پامال کرے کہ اپنے ہر حال کو بتائے، اطلاع دے، جہاں
کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کہیں ناجائز بدگمانی میں تو داخل نہیں ہے، جو میں کام کر رہا ہوں ناجائز تجسس میں تو داخل نہیں ہے، یہ جو کام کر رہا ہوں یہ غیبت میں داخل نہیں ہے، یہ کبر میں تو داخل نہیں۔ یہ باتیں جب بار بار بتاتا ہے، اور معالج شیخ جو ہے وہ معالج ہے، طبیب ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہاں بھائی یہاں واقعی غلطی ہو، یہ تمہارا داخل ہو گیا ناجائز، یا یہاں نہیں ہوا، بے فکر رہو۔ تو یہ سارا مقصود ہے تصوف اور طریقت، جس کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو بھائی جو سیدھی سیدھی باتیں ہیں وہ تو الحمدللہ ایسی ہے کہ ان میں کسی کے تحقیق تدقیق کی بھی ضرورت نہیں۔ ان میں یہ بات ہے کہ کسی کی اس نیت سے تجسس کرنا کہ میں اس کی کسی برائی پر مطلع ہو کر اور لوگوں کے سامنے بیان کروں گا یا اس کو رسوا کروں گا، یا اور کچھ ہے کہ اپنے دل میں اس کی برائی جما لوں گا، اس بدخواہی کے تحت کوئی بات تجسس کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو اب سنو کہ آڑ میں بیٹھ کر کسی کی باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، آپ ان سے کسی آڑ میں ہیں تو کان لگا کے یہ دونوں کیا بات کر رہے ہیں یہ سننا بھی تجسس میں داخل ہے، یہ جائز نہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جس کو آڑ میں بیٹھنا ہو تو زبان سے کہہ دینا چاہیے کہ میں بیٹھا ہوں، یعنی کسی طرح اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی قریب میں بیٹھا ہے، تاکہ اگر کوئی راز کی بات کرنا چاہتے ہیں تو زور سے نہ کریں، آہستہ کریں، اس کو پتہ چل جانا چاہیے، یا اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے تاکہ اس کو پتا ہو کہ سامنے بیٹھا ہے۔ اب اگر کوئی بات کہنے کی ان کے سامنے کہنے کی ہے تو کہے، ایسا کرنے کی تو ایسا ہو جائے۔ غرض کسی طرح اپنے بیٹھنے کی اطلاع کرنا۔ اسی طرح اگر ایک آدمی سونے کو لیٹ گیا اور دوسروں کو یہ خیال ہوا کہ یہ سو گیا ہے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ سوچ کے تو سوئے گی مگر وہ جاگ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان کو بتا دے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ حضرت نہیں آتے کہ تمام فرمایا کہ بتا دینا چاہیے کہ میں جاگ رہا ہوں، تاکہ اگر وہ کوئی خفیہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ سو رہا ہے۔ اور سنو، اگر دو شخص آپس میں انگریزی یا عربی میں گفتگو کر رہے ہیں اور تیسرا شخص ان کو زبانوں کو سمجھتا ہو مگر ان دونوں کو پتہ نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ دونوں کو مطلع کر دے کہ میں یہ زبان سمجھتا ہوں۔ حضرت منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے اپنے کسی بزرگ سے سنا تھا کہ ریل میں جا رہے تھے، حضرت منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خواجہ علی صاحب منظور رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم محمد مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، لیکن تھے یہ کسی زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر رہے، بڑے اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی تھی انگریزوں کے زمانے میں، اور انگریزی کھاتے، انگریزی پڑھے ہوئے تھے، اچھی جانتے تھے انگریزی۔ حضرت کی خدمت میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں انقلاب پیدا کیا، ایسے ہو گئے جیسے دور سے دیکھ کے کوئی یہ سمجھو تو مسجد کا مؤذن چلا آ رہا ہے، سارا حلیہ تھا، داڑھی شریعت کے مطابق، کپڑے لمبا کرتا، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ، نصف آنکھ تک کا پاجامہ، ہاتھ میں تسبیح، یہ حلیہ ہو گیا۔ لکھے اس وقت ڈپٹی کلیکٹر،
تو ایک مرتبہ ریل میں جا رہے تھے تو دو جینٹل مین صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، سوٹڈ بوٹڈ، وہ بھی ساتھ سفر کر رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ ملا آدمی ہے، یہ انگریزی کیا سمجھے گا، تو انگریزی میں بات شروع کر دی آپس میں. اور حضرت منظور صاحب کو اندازہ ہوا کہ یہ بات اب میری طرف رخ پھیر رہے ہیں اس کا، یا نہیں کچھ پتہ نہیں برا بھلا کہیں گے، کچھ مذاق اڑائیں گے. جیسے ملا کو دیکھ کے ایک دل لگی سوچتی ہے، تو اس طرح کی کوئی مذاق اڑائیں گے، کچھ ایسی بات کریں گے. تو جب انہوں نے انگریزی میں بات کرنی شروع کی تو حضرت منظور صاحب نے ان سے کہا بھائی ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے انگریزی آتی ہے، لہٰذا اگر مجھ سے چھپا کر کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ انگریزی میں نہ کریں، میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، آپ کریں گے. میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو تنہائی مل جائے، تو تنہائی کے اندر بات کریں. تو یہ کیا تھا؟ یہ تھانہ بھون کی تربیت، تھانہ بھون کی خانقاہ کی تربیت تھی. یہ نہیں کہ ان کو شرمندہ کرنا مقصود نہیں تھا کہ وہ شرمندہ ہو اور یہ ہو، بلکہ اس حکم شرعی پر عمل کرنا مقصود تھا کہ کوئی آدمی میرے سامنے یہ سمجھ کر بات کرے کہ میں نہیں سن رہا یا میں نہیں سمجھ رہا، تو یہ مناسب بات نہیں ہے، لہذا واضح کر دیتا ہوں اس پر. جب اللہ تبارک و تعالی خشیت پیدا فرماتے ہیں، اپنے سامنے حاضری کی فکر پیدا فرماتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کی طرف نگاہ انسان کی جانے لگتی ہے. پھر پتہ لگتا، بتاؤ کوئی کرے گا یا نہیں؟ وہ تو اور کچھ ہوگا کہ یہ تو سمجھ نہیں رہے کہ میں سمجھ رہا ہوں اور خوب اچھے طرح ان سے باتیں ہوں گی، پھر کسی وقت ان کو بعد میں شرمندہ کروں گا کہ جی تم تو چھپا کے ہم سے بات کر رہے تھے، ہمیں سب پتہ چل گیا اور تم نے یہ حرکتیں کی. لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اللہ جل جلالہ کے سامنے حاضری کی فکر ہو، جس کے سامنے یہ بات ہو کہ میرے ایک ایک نقل و حرکت کی نگرانی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کی مجھے جواب دہی کرنی ہے، اس کے دل میں یہ کانٹا لگ جاتا ہے، ترازو لگ جاتا ہے. یہ ترازو لگانا ہی ہے جو تصوف کا مقصود ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ میزان اس کام کے لیے ہے، حدود کی حفاظت کے لیے. کہ جب اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتے ہیں تو یہ حالات ہونے لگتے ہیں. تو فرمایا کہ آڑ میں بیٹھ کر کسی کی بات سننا یہ بھی منع ہے. اور آج کل تو ٹیلی فون آ گئے، ٹیلی فون کی لائنیں مل جاتی، ٹیلی فون کی لائنیں مل گئی تو بڑے مزے سے سنتے نہیں کیا بات ہو رہی دونوں کی. تو خوب مزہ آتا ہے سننے میں، بڑے بڑے راز پتہ چلتے ہیں، اس سے معلومات میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جب یہ پکڑ ہو جائے گی کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کی بات سننے کی کا گناہ تم نے کیا تھا، بتاؤ کیوں کیا تھا. اور اس کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پکڑ ہوگی سب مزہ طرح رہ جائے گی. یہ جو دوسرے کی باتیں سننے میں مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے بچایا ہمیں سب کو. تو بھائی یہ ساری باتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں. اور یہ جو بگاڑ نظر آ رہا ہے نا، یہ بگاڑ جو ہمارے ہاں نظر آ رہا ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کٹنائیاں ہیں، دل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، ٹکڑوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، وہ
عذاب ہے ان باتوں کا جو اس میں ہم مبتلا ہو گئے. بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے، کچھ لوگ زبان پر بھی لے آتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کچھ ہمارے شہر کو کچھ نعمت دی ہے، ہمارے بزرگوں کا کچھ فیض ہے کہ یہاں دین کا نسبتاً خیال اور جگہوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ نظر آتا ہے. رمضان میں دیکھ لو ماشاءاللہ مسجدیں بڑی پوری نظر آئیں گی، مسجدوں کے اندر بڑا رش ہوتا ہے. خیر میں کبھی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو جگہ ملنی آسان نہیں ہوتی. اتنے ماشاءاللہ نمازی بھی ہیں پڑھنے والے. تراویح دیکھو، تراویح میں اور 5 لمبی لمبی تراویح ہو رہی ہے، اس میں لوگ شریک ہو رہے ہیں. روزے ہیں، افطاری کا دیکھو، افطاری کا بندوبست ہو رہا ہے چاروں طرف، لوگوں سے دسترخوان بچھائے ہوئے افطار کرانے کے لیے. مسجد میں حافظوں کو جگہ نہیں مل رہی تراویح سنانے کے لیے. ایک جگہ مسجد میں 6 7 آدمی سنا رہے ہیں، پھر بھی جگہ نہیں ملتی، گھروں میں سناتے ہیں. یہ سب کچھ ہے. مدرسے ہیں، جماعتیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، الحمدللہ اس کا کام دیکھو کہاں سے کام پہنچا ہوا ہے. لوگ کس طرح الحمدللہ دین کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. پھر بھی کہتے ہیں بدعمالی کا عذاب ہے، بدعمالی کا عذاب ہے، قیامت اعمال مسلط. تو ایک تو بھائی بات یہ ہے کہ مہاراج الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت ایسی بھی ہے، لیکن خرابیاں بھی ساتھ ساتھ بہت بڑھ رہی ہیں. لیکن مجھے یوں لگتا ہے واللہ سبحانہ و تعالی عالم کہ ہمارا جو طبقہ ہے جو دیندار کہلاتا ہے وہ در حقیقت الحمدللہ ان چیزوں میں تو مبتلا نہیں ہے کہ بھائی جو کھلے اس قسم کے گناہ ہوتے ہیں وہ تو کہ نماز نہیں پڑھی یا نماز کا اہتمام نہیں کیا یا داڑھی نہیں رکھی یا کوئی فلاں اس قسم کی چیزوں کا تو الحمدللہ اہتمام ہے. لیکن یہ گناہ جو ہے معاشرتی گناہ، حقوق العباد کے گناہ اور اجتماعی گناہ، ان سے بچنے کا کوئی خیال فکر ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں آدمی مبتلا ہو گیا لیکن فکر ہے کہ یا اللہ میں ایسے مبتلا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے نکال دے. اس سے اس کی کچھ فکر ہوتی ہے، کچھ آدمی فکر کرتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے، کچھ دھیان دیتا ہے، کچھ دعا کرتا ہے. لیکن یہ گناہ جو ہمارے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان کی فکر ہی نہیں، ان کا خیال ہی نہیں کہ ان کی بھی اصلاح کرنی ہے یا ان کو دور کرنا ہے. اس کا کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. تو جب کوئی گناہ کی طرف، گناہ ہونے کا احساس ہی ختم ہو جائے، اس کی فکر ختم ہو جائے، اللہ بچائے یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. دیکھو ایک آدمی ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے، شرمندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سامنے ندامت کا اظہار کر دیتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے. فکر بھی ہوتی ہے اللہ کسی طرح بچ جاؤں اسی سے، دعا بھی کرتا ہے. لیکن جس چیز کے گناہ ہونے کا احساس ہی نہیں تو نہ اس پر ندامت، نہ اس کی اصلاح کی فکر، نہ اس پر توبہ استغفار. تو مجھے ڈر لگتا ہے، بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ ہمارے طبقوں میں، ہمارے طبقے سے مراد ہے جس کو عام طور سے لوگ دیندار کہتے ہیں. مجھے تو لفظ کا استعمال کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ دیندار کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. دیندار کے معنی یہ ہے کہ جو دین کے سارے احکام پر عمل کرتا ہوں. آج ہم نے بس دیکھ لیا ظاہری حلیہ، کبھی دیندار ہے یا متشرع ہے، دوسرے کا حلیہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے تو غیر متشرع ہے، غیر دیندار ہے.
تو لیکن اصل حقیقت تو دیندار کی وہ ہے جو ظاہر و باطن کے سارے اعمال پر عمل کرنے والا ہو، تب دیندار بنے گا۔ تو یہ ہمارا طبقہ جس کو دیندار کہا جاتا ہے، اس میں یہ معاشرتی اخلاقی خرابیاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ دین کی وجہ سے بعض اوقات دین کے نام پر، بعض اوقات دین کے نام پر گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ دین کے سمجھ رہے ہوتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، حقیقت میں گناہ ہوتا ہے۔ یہ غیبتیں جو ہو رہی ہیں، یہ تجسس ہو رہا ہے، یہ بدگمانی ہو رہی ہے، بعض اوقات دین کے نام پر ہو رہی ہوتی ہے کہ جی فلاں تو بدعتی ہے، لہذا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا حلال ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک ایسی مثال دے دیجیے، اس طرح کی باتیں بعض اوقات دین کے نام پر ہوتی رہتی ہیں، اس سے فساد بہت پھیلتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ہماری ساتھ مل بیٹھنے کا اصل مقصد ہی ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی طرف کچھ توجہ پیدا ہو جائے، اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے، اور جن گناہوں سے آپ نے بچنے کی تلقین فرمائی ہے ان سے بچنے کا مجھے تمام کوشش کر لیا جائے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سے گزر رہا ہے یا کسی کمرے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اندر سے اس کے بارے میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے، یعنی خود میرے بارے میں، گزرنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا اپنے بارے میں کہی جانے والی بات معلوم ہونے پر سننا کہتا ہے؟ اس حد تک گنجائش معلوم ہوتی ہے تاکہ کوئی اگر اپنے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، کوئی اپنے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس کا دفاع کر سکے آدمی، دفاع کی نیت سے کر لے تو ہو جائے گا۔ یہی باتیں ہیں بھائی جو میں کہہ رہا ہوں، حدود کی بات، کون سی بات کس حد تک جائز ہے، کس حد تک نہ جائز۔ ابھی کل پرسوں پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ساس بہو کو تکلیف پہنچاتی ہے مثلا، تو بہو کو وہ بات اپنے شوہر سے کہنی پڑتی، بہو ساس کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ بیچاری اپنا ٹکڑا اپنے شوہر سے کہتی ہے۔ تو اگر یہ غیبت ہے تو بڑا مشکل ہے معاملہ۔ تو بات وہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اپنے ظلم، جس کسی شخص کو دوسرے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، دوسرے پر ظلم ہوا ہے، تو ظلم کا دفعیہ کے لیے اگر کوئی آدمی یہ بتائے کہ فلاں نے یہ ظلم کیا تو وہ غیبت میں داخل نہیں۔ تو ساس نے بہو پہ ظلم کیا اور بیچاری اپنے ظلم کی داستان بتا دے اپنے شوہر کو دل ٹھنڈا کرنے کے لیے، کم از کم کچھ اصلاح کے راستہ بھی نکلا ہے، نہیں نکلے تو کم از کم دل تو ٹھنڈا ہو جائے، تو یہ غیبت نہیں، بشرطے کہ حدود میں رہے۔ یہ نہ ہو کہ بات تو اتنی تھی اور اتنی بڑا کے بیان کر دیں۔ یا اسی طرح ساس کا معاملہ تھا کہ ساس کا کو بہو سے تکلیف پہنچی، اب وہ جتنی تکلیف پہنچی ہے اس حد تک بیان کر دینا، مگر بات وہی ہے کہ شیطان جو ہے پھر وہ ایک جگہ پر قائم نہیں رہ دیتا، اس کو آگے بڑھا دیتا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ بہرحال یہ چیزیں ساری مشق سے اور تربیت سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو آدمی کے سامنے ایسے حالات پیش آتے ہیں، کسی مسئلے سے رجوع کرتا ہے، وہ اس کی حقیقت بیان کر دیتا ہے، اسی طرح اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رحمت سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ اور بھائی سب سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں آپ سب حضرات، الحمدللہ کافی لوگ جمع ہیں جن سے تعلقات رہے ہیں،
جس کسی سے کی کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو میں آپ کے سامنے نہایت عاجزی کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں. امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاف فرما دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اتباع سنت کی توفیق کامل اور راستے عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو اپنے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ہمارے لیے اپنے نفس کی اصلاح کا راستہ آسان فرما دیں. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنے کے ہمارے لیے آسان فرما دیں. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیں. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اس کی ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیں. یا ارحم الراحمین اس کی توفیق اور ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیں. یا اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم ان گناہوں سے، کسی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی خاص حفاظت عطا فرما. اے اللہ اپنے خاص حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہر دم یا اللہ دین کی اور آخرت کی فکر عطا فرما. ہمارے دلوں میں خوف اور خشیت پیدا فرما دے جو آپ کی معصیتوں سے بچانے والی ہو. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے خوف و خشیت اور تقوی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اللہم اعطِ انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها. اللہم یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دینا الا قضیته ولا کربا الا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین. ہمارے دارالعلوم کے بڑے معاون میں سے ہیں احمد ٹبا صاحب. ماشاءاللہ انہوں نے یہاں ہمارے دارالطلباء کی بیشتر عمارتیں اور مطبخ کی عمارتوں میں تعمیر میں بڑا حصہ لیا ہے. ان کے والد ماشاءاللہ نیک آدمی سے، آج ان کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے دل مغفرت کی دعا فرمائیں. اللہم اغفر له اللہم ارحمہ اللہم اغفر له اللہم ارحمہ اللہم بلغ درجات الانعام الجنة یا رب. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله واغسله بماء الثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.